کون سے ایسے جانور ہیں جن کی قربانی دی جا سکتی ہے، جن کی قربانی جائز ہے یا جن کی قربانی ناجائز ہے؟ کون سے ان کے اندر عیوب ہیں جس کی وجہ سے ان کی قربانی جائز اور ناجائز ہو سکتی ہے؟ ایسا جانور جس کے پیدائشی طور پہ سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے، سینگ ہوں اور سینگ کا جو خول ہے وہ اوپر سے پورا اتر گیا ہو یا ٹوٹ گیا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن سینگ کے نیچے جو نرم گودا ہوتا ہے اگر وہ ٹوٹ جائے یا جڑ سے بالکل سینگ اکھڑ جائے یا وہ جو گودا ہے وہ 1/3 سے زیادہ کٹ جائے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر سینگ کا اوپر کا خول مکمل اتر گیا ہے یا آدھا خول جو ہے وہ کٹ گیا ہے لیکن اس سینگ کے اندر جو نرم گوشت ہے، جو گودا ہے، وہ محفوظ ہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس جانور کا جو سینگ کٹا ہے یا اوپر سے خول جو ہے وہ ٹوٹا ہے اور اس کا گودا محفوظ ہے؟ جب سینگ کٹے گا یا ٹوٹے گا تو اس کے اندر سے خون آئے گا، اگر خون آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو نرم گوشت اور گودا ہے وہ بھی کٹ گیا ہے، زخمی ہو گیا ہے۔ اگر خون نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گودا جو ہے وہ صحیح سلامت ہے۔ تو صرف خول اتر جائے یا سینگ جو ہے وہ کٹ جائے لیکن گودا محفوظ رہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن سینگ اگر جڑ سے اکھڑ جائے یا سینگ جو ہے وہ ٹوٹ جائے یا کٹ جائے اور اس کے ساتھ 1/3 تک گودا بھی جو ہے وہ کٹ جائے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کی پیدائشی طور پہ دم چھوٹی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن ایسا جانور جس کی دم کٹ گئی ہو، ساری دم کٹ گئی ہو یا 1/3 سے زیادہ دم کٹ گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 1/3 سے مراد یہ ہے کہ اب اگر اس کی دم کے 3 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ یا 1 حصے سے زائد دم کٹ گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور لنگڑا ہے اور وہ 3 پاؤں کے ساتھ چلتا ہے اور جو اس کا پاؤں زخمی ہے یا جو لنگڑا ہے اس کے اوپر بھی زور ڈال کر کے وہ چلتا ہے، اگرچہ چلنے میں لنگڑا پن واضح ہے، نمایاں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ لیکن اگر وہ 1 پاؤں کو زمین پر لگاتا ہی نہیں ہے، اس پر زور ڈالتا ہی نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کی ناک کٹ گئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی جانور کی زبان کٹ گئی ہے اور وہ چارہ نہیں کھا سکتا تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی جانور کے 1 یا 2 دانت گر گئے ہیں تو اس کی قربانی جائز ہے، یا اس کے جو دانت ہیں وہ گھس گئے ہیں اور ان دانتوں کے ساتھ وہ چارہ جو ہے وہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کے سارے دانت نہ ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں، یا اس کے دانت گر گئے ہیں لیکن زیادہ دانت جو ہیں وہ موجود ہیں، 2-3 گر گئے ہیں لیکن زیادہ دانت جو ہیں اس کے موجود ہیں تو ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور کانا ہے اور اس کا کانا پن زہر نہیں ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن اگر اس کا کانا پن زہر ہے یعنی وہ آنکھ جو ہے وہ بالکل بہہ گئی ہے، ایک سوراخ سا جو ہے وہ رہ گیا ہے، یا وہ آنکھ جو ہے وہ بالکل سفید ہو گئی ہے یعنی اس کا کانا پن بالکل واضح ہو گیا ہے، زہر اور نمایاں ہو گیا ہے، تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کا کان چر گیا ہے یعنی درمیان سے ایسے چر گیا ہے، وہ ہے اکٹھا ہی لیکن درمیان میں سے چر گیا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر کسی جانور کا کان کٹ گیا ہے تو اب اگر وہ 1/3 یا 1/3 سے زائد جو ہے وہ کان کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر 1/3 سے کم کٹا ہے تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح جو جانور بانجھ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح خسی جو جانور ہے اس کی قربانی بھی جائز ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ جو جانور کا خسی ہونا یہ گوشت کی عمدگی کے لیے ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خسی جانور کی قربانی کی تھی۔ اسی طرح اگر کسی جانور کے پیٹ میں بچہ ہو کوئی جانور تو مناسب نہیں ہے کہ اس کی قربانی کی جائے، یعنی بہتر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ایسے جانور کی قربانی کر دیتا ہے تو جائز ہے۔ البتہ اگر کوئی جانور حاملہ ہے
اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے تو اب اگر وہ بچہ جننے والا ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ حاملہ جانور کے علاوہ کسی جانور کی قربانی کی جائے، لیکن اگر کوئی آدمی قربانی کر دیتا ہے تو یہ جائز ہے اور اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی جانور بیمار ہے، بہت زیادہ لاغر اور کمزور ہے اور وہ قربان گاہ تک چل کر نہیں جا سکتا، اس کی ہڈیوں کے اندر گودا نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن بیمار ہے اور اس کی بیماری واضح اور نمایاں نہیں ہے، زہر نہیں ہے، چل کر قربان گاہ تک جا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح اگر بھیڑ اور بکری اور اس کا ایک جو تھن ہے اس سے دودھ نہیں آتا ہے، ایک تھن خراب ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بھینس اور گائے جو ہیں ان کا اگر دو تھن خراب ہیں اور دو تھن جو ہیں ان سے دودھ نہیں آتا ہے تو ایسی بھینس اور گائے کی قربانی جائز نہیں ہے۔